السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری مخلوق کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لائق اور زیبا۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی اور ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجا گیا۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچانے کی اور اس اسلام پر موت تک مرے تک قائم رہنے کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے اور لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، اس کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں اس کلام سے، تیرے کلام سے دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اے خالق تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اسے سکھا دے، اسے سمجھا دے، اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی خطاب ہم سے ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے کہ جب ہم قرآن میں یہ سنتے یا ایھا الذین آمنوا تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے کہ اب ہمارے لیے کچھ خطاب ہونے والا ہے، ہمارے لیے کوئی حکم اللہ رب العزت کا نازل ہونے والا ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کوئی پیغام پہنچایا ہے، تو اپنے آپ کو تیار کر لیتے، چوکن نہ ہو جاتے۔ تو ہمارے لیے اس میں حکم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا تم مدد مانگو، یعنی مدد کی ہر کسی کو ضرورت، تو مدد کیسے مانگو، کیا ہے اس کا ادب، اللہ رب العزت کی مدد کو اپنے طرف متوجہ کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے حاصل کر سکتے ہو اللہ کی مدد کو۔ استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کی، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب۔ انا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ساری کائنات کا خالق اور مالک ہماری مدد کرے، ہمارے اوپر اس کی توجہ ہو، اس کی نگاہ کرم ہو اور وہ خالق ہمارے ساتھ ہو، ساری کائنات کا خالق، اور وہ شان والا خالق کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کام کے ہو جانے کے لیے، اس کا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کام کے ہو۔ اس خالق کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے کام میں ہمارے ساتھ ہو جائے، ہماری زندگی میں ہماری ضرورتوں میں ہمارے ساتھ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کر۔ اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ صبر کیا چیز ہے۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن نہیں جو، یقتلو قتل کر دیے جائیں، اور نہ تم کہو انہیں جو قتل کر دیے جائیں۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن انہیں جو، یقتلو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی وہ دنیاوی کی غرض سے نہیں، دولت شہرت اور عزت کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے قتل کر دیے۔ اموات کہ وہ مردہ ہیں، یعنی تم انہیں مردہ مت کہو، تم انہیں مردہ مت گمان کرو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، احیاء ولیکن اور لیکن، لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اس کی بھی تفسیر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، یہ اپنے ذہن میں ہم بٹھا لیں، کیونکہ جب ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں تو آزمایا جائے گا، تو آزمائش کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشعین ساتھ کسی بھی چیز، من الخوف خوف سے، یا تو ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، والجوع
اور بھوک سے آزمائیں یا بھوک سے آزمائیں، وَنَقْصٍ اور کمی کر کے، من الاموال مالوں کی کمی سے آزمائیں، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، کبھی جانوں سے بھی آزمائیں گے اور پھلوں سے بھی آزمائیں گے، یعنی کاروبار سے بھی، وہاں پہ پھلوں کا کاروبار تھا تو کاروبار سے بھی آزمائیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دیجئے صابرین، صبر کرنے والوں۔ تو ایسے حالات میں بھی تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، یعنی شکایت نہیں کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کہ جس کے اندر شکایت نہ ہو۔ الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کا کوئی امر پہنچتا ہے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ کوئی ان تک پہنچتا ہے، تو بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں، الہی طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات نوازشیں یعنی عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کے۔ اب یہ رب کے فضل کے لائق ہو گئے یا فضل کے حاصل کرنے کے مستحق قرار پائے، وَرَحْمَةٌ اور ان کے لیے رحمت ہے، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون اور وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یافتہ بھی ہو گئے، جیسے پوری دنیا صحابہ اکرام کے قدموں کے اندر ڈال دی گئی، کیسر و کسرا جیسی حکومتیں، اور پھر جنت کا بھی وعدہ کر دیا گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو ایک تھوڑا سا ٹائم تھا آزمائش کا اور اس کے بعد سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شاعر اللہ نشانیاں ہیں اللہ کی، یا اللہ رب العزت کی نشانیاں۔ فمن پس جو کوئی حج کرے، البیت بیت اللہ کا، اویت امرا اور عمرہ کرے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہم اس پر کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکرun قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے، علیم اللہ کی ایک صفت کہ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے کہ جو کوئی خوشی سے اللہ رب العزت کی خوشی سے عبادت کرتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ اسے بہتر۔ آئے تفسیر کی طرف آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 153 سے 153 سے 151 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، انہی میں سے انبیاء کا کام یا انبیاء کی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی کہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے اندر سے برائیاں نکالے، اچھائیاں داخل کرے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور پراپر وے میں قرآن و حدیث کی تعلیم دے، انہیں سکھائے، یاد کرائے، مسائل کو سمجھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ تو اب جب ہم اللہ کی آیتوں کو سن لیے اور تزکیہ کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کو سیکھ رہے ہیں، یعنی ایمان میں آ گئے، اس کے بعد چند مراحل زندگی کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 152 میں بتایا گیا کہ اس کے بعد تمہیں ذکر میں ڈوب جانا ہے، اور ذکر کی دونوں قسمیں کہ اللہ رب العزت کے احکام، نبی مکرم کے فرمان، یہ سارے کے سارے ذکر ہیں، اور خاص کہ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا ہماری زبان میں ہمیشہ جاری اور ساری رہے، ہماری زبان تر رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے جو اللہ نے صفتیں بتائی قرآن کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 152 میں ہی اللہ نے فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، کیونکہ دے کر کے بھی اللہ آزماتا ہے اور لے کر کے بھی اللہ آزماتا، تو اللہ نے جو دیا ہے وہ کیسے کیا آزما رہا ہے کہ یہ جو عطا ہے، اس عطا کا یہ کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ اپنی صلاحیت کو، اپنی ڈگری کو، اپنی طاقت کو، اپنی کسی چیز کو، یا اپنے کسی پیر کو، مرید کو، فلاں کو، یا کسی اور مخلوق کو، کسی فرشتے کو، یا کسی نیک شخص کو؟ تو یہ جو عطا ہے، اس عطا کو یہ کسی مخلوق کے لیے ثابت کرتا ہے یا اللہ کے لیے؟ تو تم اللہ کا شکر کرو، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، یہ تمہیں بیماری سے اچھا اللہ نے کیا، یہ اولاد اللہ نے دی ہے، یہ رزق اللہ نے دیا ہے، یہ جسم اللہ نے دیا ہے، یہ سورج، چاند، زمین اور آسمان، اور جس جگہ تمہاری نظر پہنچی ہے وہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت۔ تو تم اللہ کا شکر کرو، ناشکری یعنی کفر مت کرو، اور اللہ کی ناشکری یہی ہے کہ دیا اللہ نے اور کسی اور کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں کرم، تو اس سے بچو۔ پھر سے سمجھے، اللہ رب العزت کی آیتیں انبیاء علیہ السلام نے سنائی، تزکیہ کیا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، یعنی ایک شخص ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا
کہ تم ذکر میں رہو، اللہ کا ذکر کرو، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور دوسرے وقتوں میں اللہ رب العزت کے ذکر میں ڈوبے رہو تاکہ شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو پائے، تمہیں وسوسہ نہ کر پائے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا شکر اللہ کو کرو، توحید کی دعوت دی، اور شرک سے بچو، ناشکری مت کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 صبر اور نماز کا ذکر، کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اب تمہیں صبر کر، اور مصیبت کئی قسم سے زندگی کے اندر آتی، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنا، آئے گی مدد تمہارے پاس، اور ہر دور میں مدد آئی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آزماتا ہے، یعنی نکھارتا ہے، کیونکہ بغیر آزمائش کے، بغیر ایگزام کے کوئی بڑی سیٹ نہیں ملتی، کوئی اونچے مقام و مرتبے پہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے ایگزام نہ ہو، انہیں اس حالات سے نہ گزارا جائے تب تک وہ کوئی چیز سیکھ نہیں پاتا، تو تمہیں اس حالات سے گزارا جائے، اور تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 154 میں اللہ فرماتا ہے، ایک صبر کا مظاہرہ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ وہ اس قدر صبر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے شہادت تک حاصل کر لیتے، وہ میدان کارزار میں اپنے آپ کو قتل کروانے سے بھی نہیں ڈرتے، اور پھر ان کا انعام بتایا گیا آیت نمبر 154 میں، یہ صبر کا اونچا معیار۔ پھر آیت نمبر 155 میں تم ضرور آزمائے جاؤ گے، پھر اور اللہ رب العزت نے وعدہ دے کہ اپنا ذہن تیار کر لو، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 156 میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ ہی کی رضا پر راضی رہتے ہیں، جب ایسی سچویشن آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائے جاتے ہیں، ہلا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے ان کا نتیجہ بتایا، بخشش اور رحمت کا ان سے وعدہ کر لیا اللہ کہ ان کے لیے بخشش ہے، یعنی آخرت ہے، اور دنیا کی رحمتیں بھی ہیں، یعنی دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی جائے۔ آیت نمبر 158 حج اور عمرے کا ذکر کیا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے۔ پھر آیت نمبر 159 میں دینی احکام چھپانے والوں کے لیے دائمی جہنم ہے۔ آج کی جو آیتیں ہم پڑھنے والے ہیں اس کا میں نے خلاصہ پہلے کیا کہ جنہوں نے دینی احکامات کو چھپائے جان بوجھ کر کے، ان کے لیے دائمی جہنم۔ پھر آیت نمبر 160 کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ رب العزت غفور الرحیم۔ آیت نمبر 161 توحید کا ذکر آئے۔ اب ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 153 یعنی ہدایت کے بعد ذکر کے تعلق سے ہم نے پڑھ کر کے آئے، اور شکر کے اور ناشکری سے بچ کر کے رہنے کا، یعنی شرک سے بچ کر کے رہنے کا۔ اس کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں اس پہ صبر کے تعلق سے یہاں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہ جس سے مل گئی وہ بہت قیمتی شخص ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ صبر عطا فرمائے جو ایک مومن کے اندر ایک بڑا مقام رکھتی ہے، یوں سمجھیے کہ سر کا مقام رکھتی ہے، اور ہر انبیاء کو آپ صبر کرنے والا دیکھیں گے، اور جو جتنا زیادہ ایمان کے اندر مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ اتنا زیادہ صبر کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں بھی ہم اس تعلق سے پڑھ چکے ہیں، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے صبر کرنا، لیکن جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان سورہ کہف آیت نمبر 28 میں بھی اللہ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر یعنی صبح اور شام پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو روک لو۔ یہ رک جانا، گناہوں سے رک جانا، اللہ کی معصیت سے رک جانا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ صبر ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اس طریقے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 35 34 35 میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اب ایک حدیث دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا، الحمدللہ کہ حمد اور شکر، حمد کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، شکر اور تعریف، تو جو کچھ بھی نعمت ملی ہے اس کے لیے شکر اللہ کا ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے تعریف اللہ کی۔ تو جب بندہ سارے باطل معبود سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے الحمدللہ کہتا کہ اس کی عطا ہے، اس کی رحم و کرم ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تو کہنا میزان کو بھر دیتا۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور شرک ایک عیب ہے، اللہ کی ذات پر عیب لگانا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان سارے عیب سے، والحمدللہ، اور حمد اسی کے لیے ہے، کہنا آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا، اتنی نیکیوں سے زمین اور آسمان کی خلا کو بھرتا ہے، خالی چیز۔ اور نماز نور ہے، اس آیت میں نماز کا ذکر کیا گیا تھا، نماز نور ہے،
اور صدقہ دلیل ہے. آدمی جب زکات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو یہ دلیل ہے. اور صبر روشنی ہے. بتائیے بغیر صبر کے ہم چل سکتے ہیں؟ بغیر روشنی کے ہم چل سکتے ہیں؟ اندھیرے میں ہم نہیں چل سکتے. تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نور ہے اور قرآن تیرے لیے حجت ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے یا تیرے خلاف دلیل ہے، اگر عمل کریں گے تو یہ حجت بنے گا کہ اللہ مجھے یا اسے بخش دے یا مجھے قرآن سے نکال دے، مجھے اپنے کلام سے نکال دے. قرآن ایسی حجت کرے گا. جب بندہ قرآن پر عمل کر کے جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک ہوتی ہے شفاعت، سفارش کرنا، دعا کرنا، اور ایک ہوتی حجت. تو کلام اللہ سے حجت کرے گا اس قدر کہ اسے جنت میں لے جا کر کے رہے. یہ اللہ یا تو مجھے کلام سے نکال دے کیونکہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، مجھ پر عمل کرنے والا تھا، مجھ پر ایمان لانے والا تھا، میرے حقوق کو اس نے ادا کیا، یا تو اسے مجھے نکال دے کلام سے یا اسے جنت میں داخل. تو یہ یا تو حجت ہو گئی یا تیرے خلاف دلیل بنے گا، یا تیرے خلاف دلیل بنے گا. یہ یا تو حجت بنے گا یا دلیل، تین دونوں میں سے تیسرا کوئی چیز نہیں. یا تو قرآن میرے لیے آپ کے لیے حجت بن جائے گا، یا آپ کے اور میرے لیے، آپ اور میرے خلاف دلیل بن جائے. جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ نے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیے. تو قرآن کا چھوڑنا یہ حجت بن جائے گا. اللہ ہم سب کو جہنم میں اور ہم سب کو اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. اے اللہ قرآن کے پر عمل کرنے کی تو توفیق. آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنی نفس کا سودا کرتا ہے. ہم سب صبح کرتے ہیں، تو جب صبح کرتا ہے تو اپنی نفس کا سودا کرتا ہے. بس وہ خود کو عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اپنی نفس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے دن میں، یا نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. روزانہ وہ سودا کرتا ہے. ایک طرف آخرت ہوتی ہے، ایک طرف دنیا ہوتی ہے، ایک طرف رب کی رضا ہوتی ہے، ایک طرف مخلوق کی رضا ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں تیرے کو راضی کرنے والا ہمیں بنا دے اور آخرت کو چاہنے والا بنا دے. یہ بہت اسٹرانگ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث. مسلم شریف حدیث نمبر 223. تو ہمارے اس آیت کے تعلق سے یہاں پہ دو بات بتائی گئی کہ نماز نور ہے اور صبر روشنی ہے. تو صبر اگر نہیں ہے تو ہم اسلام کے اوپر کیسے ٹک سکتے ہیں اور کیسے چل سکتے ہیں. صبر کے تعلق سے ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے لے کر کے آئے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور دیکھیں آپ صبر کیا ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا جس کو اس کی قوم نے، مطلب اس نبی کی قوم نے، جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، یعنی خون خون کر دیا. اور وہ چہرے سے خون کو پوستا ہوا کہہ رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے. اس لیے کہ وہ علم نہیں رہا، انہیں نہیں پتا وہ کس کو مار رہا ہے، انہیں نہیں پتا وہ ایک نبی کے ساتھ. بخاری یہ ہے صبر انبیاء علیہ السلام. بخاری شریف حدیث نمبر 3477 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1792. بخاری 3477. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے واقعات ہم کئی دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے کس قدر صبر کیا قوم کے اوپر، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے ظلم اور ستم کے اوپر، لیکن اس کے بعد بھی رات کو اٹھ کر کے ان کی دعائیں کرتے. تو جب اللہ رب العزت نعمت عطا کرے تو شکر کرنا ہے، اور جب آزمائش لے تو صبر کرنا ہے. صبر کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری حدیث جو امام مسلم نے بھی لے کر کے آئے اور مسند احمد سے یہ روایت ہے کہ مومن کا معاملہ انتہائی تعجب خیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا. اللہ کوئی فیصلہ فرمائے یہ اصل میں تقدیر کا حصہ ہے. خوشی کا ملنا یا تکلیفوں کا ملنا یہ اللہ کی اذن سے، اور مومن دونوں طرف سے اجر لیتا ہے. اگر کوئی خوشی میسر ہوتی ہے تو اس میں بھی اجر کا باعث بنتی ہے، وہ خوشی بھی اس کے لیے، اور کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث. دونوں طرف سے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہاں پہ فرمایا گیا. مومن کا معاملہ انتہائی تعجب خیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. کسی بھی کنڈیشن میں رہے وہ بہتر ہوتا ہے. اگر اسے خوشی کی کوئی بات نصیب ہوتی ہے تو یہ شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہو. اور اگر اسے رنج و غم کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ثابت. یعنی جو بھی تکلیف اس کو پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے
تو اس سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی اس کے گناہ دھو، کیونکہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے۔ یہ جو حدیث میں نے بتایا آپ کو کہ ہر کنڈیشن میں اگر اس کو سکھ پہنچتا ہے یا دکھ پہنچتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یہ حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24 اور مسلم شریف کم و بیش الفاظ کے ساتھ، مسلم شریف حدیث نمبر 2999۔ صبر کی قسمیں، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اسے کہتے ہیں جس کے اندر شکایت نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی شکایت نہ ہو، نہ زبان سے، نہ چہرے سے، نہ کہیں سے بھی کوئی شکایت نظر نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ اور صبر کی قسمیں، کہاں کہاں سے صبر کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک تو معصیت سے رکنے میں ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ معصیت یعنی گناہ، تو گناہ کے کام کی کوئی کام کی ہمیں لت ہے تو اس سے رکنے میں کنٹرول اس کو کرنا پڑتا ہے، جیسے کسی کو شراب کی ہے، کسی کو حرام کام کرنے کی ہے۔ اور دوسرا صبر نیکی کے کام پر جو تکلیف آتی ہے، پہنچتی ہے، جیسے صبح فجر کی نماز کے لیے جانا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، یا صدقہ اور خیرات کرنا، اپنی کمائی غریبوں میں بانٹنا، تکلیف ہوتی تو یہ اس میں صبر۔ تیسرا تقدیر پر صبر، کہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، یا لوگ نیکی کے کام کرنے کو روکنا چاہتے ہیں یا ہمیں روکنا چاہتے ہیں، جیسے صحابہ اکرام کو روکا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا، مکہ سے نکالا جا رہا تھا، اس میں صبر۔ یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہے۔ فیصلے کی دو قسمیں یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا کہ پیر ٹوٹ گیا یا کچھ ایسی بڑی بیماری ہو گئی، اس میں صبر۔ تو یہ صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ صبر ہے۔ دیکھیں آگے چلتے ہیں آیت میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما لیا کر، صبر کرتے اور نماز شروع فرما لیا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 388۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی مدد مانگی، اللہ سے مدد چاہی۔ آیت نمبر 154، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، قتل کر دیے، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے، اموات، تو خبردار انہیں مردہ مت کہو، بلکہ تم شعور نہیں رکھتے۔ اس تعلق سے اور بھی دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے شہداء کی شان میں فرمایا، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 171 تک، 169 سے 171 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ نہ گمان کر، گمان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، کس حال میں ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی خواہشیں ہیں، یہ سارے سوالوں کا جواب، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس۔ تو رب کے پاس کہاں، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا۔ اور کس حال میں ہے، تو کس حال میں ہے اس کا جواب یہاں پہ، وہ اپنے رب کے پاس ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، یعنی ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں دی جاتی، انہیں کھانا پینا جو بھی چیزیں دی جاتی، اس پر وہ بہت خوش ہیں۔ اچھا، یہ مل کر کے وہ دنیا کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں، خوش ہیں، تو اس پر وہ بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ اللہ نے جن کو اپنے فضل سے دیا اس کو پا کر کے وہ بہت خوش، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے انہیں ملیں گے، یعنی جو ان کے ساتھ آنے والے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شہید ہو کر کے آنے والے، تو ان کے لیے بھی وہ انتظار میں، ان سے بھی آگے اللہ فرماتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے انہیں ملیں گے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ مطلب وہاں پہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، دنیا میں خوف اور غم سے لڑ کے وہ نکل چکے، اور اللہ کے طرف سے عنقریب نعمت اور فضل پر بہت خوش ہو، نعمت اور فضل پہ خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس بات سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اجر کمایا تھا اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا، وہ سب لا کر کے دے۔ اس تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں منتقل کر دی جاتی جو عرش مبارک سے لٹکی رہتے ہیں اور وہ قندیلوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ قندیل کہاں ہے؟ جو عرش مبارک سے لٹکے ہوتے ہیں، اور عرش کہاں ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے عرش،
اور عرش کے نیچے قندیل ہے یعنی محل ہے، اور اس محل میں وہ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، یعنی جنت ان کے لیے دے دی گئی ہے، ان کو جنت، اور صرف جنت ہی نہیں، جنت کی نعمت کے بھی یہ وارث بنا دیے، یہ جہاں سے چاہتے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام مسلم نے اس کو روایت۔ تو یہ جنت ان کو دے دی گئی، اور جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے اس نعمت کو حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر رہتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر کے یہ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ان کے پروردگار نے ان کے طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم کچھ چاہتے ہو، مطلب کچھ اور بھی تمہیں چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں گے، ہم تو جو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، ہمیں اب کیا چاہیے، ہمیں جنت مل گئی، جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے آتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی پوچھتا ہے، مطلب بار بار اللہ رب العزت پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، 3 دفعہ پوچھتا۔ پھر جب ان شہداء نے دیکھا کہ سوال کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑے جائیں گے، یعنی بار بار پوچھا جا رہا ہے، جواب تو دینا ہی پڑے گا، جو اندر چھپا ہوا ہے وہ تو بتانا پڑے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں لوٹا دے۔ کیوں لوٹا دے؟ کیوں جانا چاہتے ہیں دنیا میں؟ کون سا ایسا کام ہے جو کرنا چاہتے ہیں، جس کی خواہش یہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں جنت؟ تو وہ کہتے ہیں تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ پھر جب باری تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1887۔ کیا پتہ چلا کہ شہداء دنیا میں نہیں آتے اور وہ جنت میں ہیں، اور جنت میں وہ خوش ہیں، نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلا کہ وہ جنت میں ہیں اور عرش کے نیچے ایک قندیل میں آ کر کے رکتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ رب العزت ان سے خطاب بھی کرتا ہے، یعنی یہ اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ اللہ، کس قدر نعمت، کس قدر نعمت۔ اور پھر جب اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اور کچھ چاہیے، تو اس قدر نعمت اللہ نے دے دی کہ اب کچھ اور مانگنے کی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، جو نعمت وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم پھر سے جائیں، اور جو یہ نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان نعمتوں کو پا کر کے وہ اتنا زیادہ اس سے خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو پھر یہی کام کر کے، پھر تیرے دین کے اور تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تیرے کلمے کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کو لڑا کر کے آئیں گے، اپنے آپ کو قتل۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1887۔ اس کا مطلب وہ لوٹ کے نہیں آتے۔ ایک اور حدیث سے اور واضح ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، یعنی وحی کی ایک قسم ہے، جو 7 قسم کی وحی یا 8 قسم کی وحی آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں سے ایک قسم خواب ہے جو وحی کا حصہ ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے، پھر ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے، جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت گھر میں لے گئے۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے بتایا یہ گھر شہداء کا گھر، یہ گھر ان کا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر کے آتے ہیں، ان کے لیے گھر۔ یہ سے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 2791۔ شہداء کے تعلق سے ایک اور آخری حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا دی۔ جنت میں جانے کے تو جنت کی نعمت کو دیکھنے کے بعد اگر اس کو پوری دنیا بھی دی جا رہی ہے تو بھی وہ دنیا میں آنا پسند، سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر اور قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہے، مطلب قدر اس کی کیسی ہوئی، کیا خوبیاں اس کو ملی، وہ اس کو دیکھ چکا ہے، اس لیے وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں جا کر کے اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو حفاظت کی۔ اور آج دین کی حفاظت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ہم نہیں کرتے، صرف اس کلام کو سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں کوئی مار نہیں رہا، اس کام کے لیے ہم کو کوئی ختم نہیں کر رہا، لیکن اس دین کے بچانے کے لیے اتنی بھی قربانی کی، جو اس رکوع کے لاسٹ میں اس کی تنبیہ کہ کتنا سخت جرم ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو تم نے چھپا لیا تو اس کی کیا سزا ہے۔ سزا بتائی گئی کہ اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس کے اوپر لعنت ہے، یعنی عذاب کا وہ مستحق ہے۔ بہرحال اس حدیث کو جو شہداء کے تعلق سے امام بخاری نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 2817،
2817 اور مسلم حدیث نمبر 1877 آیت نمبر 154 کی طرف واپس آئیں. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اصل میں جب صحابہ جنگ کے لیے جاتے تو منافقین ان کے گھر والوں کو آ کر کے مس گائڈ کر انہیں سمجھاتے کہ مت جانے دو، ایک ہی لڑکا ہے، ختم ہو جائے گا، اتنے کم لوگ ہیں یہ تو مریں گے. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی نے 300 لوگوں کو لے کر کے بھاگ گیا، یہی کہہ کر کے کہ یہ سب مرنے والے ہیں، اتنی بڑی تعداد سے لڑیں گے جو ان کے پاس نہ لڑنے کے لیے کوئی سامان ہے، ایسا ویسا کہہ کر کے یہ وہاں سے بھاگا. تو یہ لوگ جا کر کے پھر صحابہ کے گھر میں جا کر کے ٹینشن دیتے کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا مت پہنچانا، مر گیا نا آخر، اللہ نے خبردار کیا، خبردار انہیں مردہ مت گمان کر، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس. تو ایمان والے اس پر ایمان لاتے اور ہمارا اس پر ایمان ہے الحمدللہ. اللہ رب العزت ہمیں ایمان میں مضبوط بنے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 155 اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزما اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دی. تو جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری سنا دی، ضرور آزمائیں گے اللہ رب العزت نے. تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ لے کر کے بھی آزماتا ہے اور دے کر کے بھی آزماتا ہے. تو کسی کو لے کر کے آزماتا ہے، کسی کو دے کر کے. اور لینے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اور دینے میں بھی کئی چیزیں. یا کوئی نعمت کو اللہ رب العزت نہ دے، جیسے اولاد نہیں دے رہا، آزما رہا ہے کہ اب تم مجھ سے ہی مانگتے رہتے ہو یا کہیں اور بھی تمہاری نظریں ادھر ادھر گھومتی. اب ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہاں تو کہہ دیا گیا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، مال کے جانے سے اور جان کے جانے سے، پھلوں کے جانے سے، کاروبار کے جانے سے ضرور آزمایا جائے گا. تو اب ایسا کرو، اور جو جتنا زیادہ ایمان والا ہے اس کو اتنا زیادہ آزمایا جائے گا. تو ایسا کرو کہ اب ایمان والے نہیں بنتے، اب ایسے رہتے ہیں غیر ایمان. تو کیا بچ جائیں گے؟ نہیں بنے تھے جو لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو جہل اور ابو جہل کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ بھی پریشانیاں تھی. یعنی ان کے اوپر جو تھا، مومن کے اوپر تو آزمائش اللہ کا ساتھ ہے، کیونکہ جو صبر کرے گا اللہ نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں. لیکن جس نے انکار کیا نبی مکرم کی اطاعت و فرما برداری کا، ایمان کا، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا غضب ہو. اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانی، خوف اور غم، اور آخر میں جا کر کے جہنم، اور دنیا میں بھی عذاب. تو دو راستے ہیں، یا تو ہم صبر کر کے اللہ رب العزت کا ساتھ چن لیں، ایمان لے آئیں، اور یا تو انکار کریں. بہرحال یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ہم تمہیں اس قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں سے کمی کر کے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے. یعنی ان کا ایک ٹائم پیریڈ رہے گا جب تک انہیں آزمایا جائے گا، جب تک اللہ رب العزت چاہے گا، اور اس کے بعد ان کو خوشخبری سنا دی جائے گا اس میں کہ اگر انہوں نے صبر کر لیا، یعنی شکر کا دامن نہیں چھوڑا، شرک نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ وہ میرا رب ہے، اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے خوشخبری. سورہ محمد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 31 میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لے. مطلب یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یہ آزمائش ہے پھلوں سے، جانوں سے، کہ ہم تمہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ثابت قدم رہتا ہے، اور تمہارے حالات جانچ لیں تاکہ ہم تمہارے حالات کو، جو تمہارا قول ہے وہی تمہارا فعل ہے یا نہیں، کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن تم ثابت قدم ہو یا نہیں. اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 186، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور نصرانی، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. یہ ہمارے معاشرے میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، تکلیف دینے والی باتیں سنو گے. آج سے 14.5 سال پہلے یہ بات کہی گئی، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے مشرکوں کے لیے یہ آیت نازل کہ تم مشرکوں سے تکلیف دینے والی باتیں ضرور سنو گے. ویسے القاب سے تمہیں نوازیں گے، تمہیں مسجدوں سے بھگائیں گے، تمہیں رشتہ داریوں سے بھگائیں گے، تمہیں اپنے گھر کے فنکشن سے الگ کریں گے، تمہیں یہاں تک کہ قبرستان سے الگ کرنے کی دھمکی دیں گے. تو یہاں فرمایا تکلیف دینے والے باتیں تم سے ضرور سنو گے، اور متقی بنے تو بلا شبہ اگر تم نے تقوی اختیار کی، اس کے بعد بھی تم اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہے، تقوی اختیار کیے. یہ تو ہمت کے کاموں میں سے، اللہ نے فرمایا یہ بہت ہمت کے کاموں میں. اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی آزمائشیں آئیں. دیکھیے یہ تو بہت اونچے لوگ تھے. آج یہ صحابہ کی شان میں نے ایک حدیث پڑھا، مسند احمد کی حدیث میری نظر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روحوں کے جہان پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ جس روح کو سب سے پیاری پایا اسے محمد الرسول اللہ بنا دی، یعنی اسے
آخری نبوت کے لیے منتخب کر لی. پھر نظر ڈالی، یعنی دوسری نظر انبیاء کے بعد جب دوسری نظر ڈالی تو جن روحوں کو پیارا پایا، سب سے اچھا پایا، جن روحوں کے دلوں کو سب سے اچھا پایا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی. یہ اتنی قیمتی لوگ. تو جو جتنا زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے ان کی آزمائش اتنی زیادہ آتی. ہمارا جیسا کمزور ایمان ہے تو ویسی کمزور آزمائش ہے. یا ہمارے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو بعض دفعہ وہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. اور گناہوں میں پکڑ لینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر توبہ کی توفیق مل گئی تو ہم کوئی غلط کر رہے ہیں اور پکڑ آ گئی اللہ کی اور توبہ کی توفیق مل گئی، یعنی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت کہ اس نے یہی پکڑ لی تاکہ ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف، توبہ کریں. تو یہ بڑے لوگ تھے صحابہ. ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کی چند جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 2-3 حدیث کے ذریعے سے کہ انہیں خوف کیسا ہوا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے. یعنی مدینہ کے اندر صحابہ تھے اور کچھ صحابہ کو سرحد پر تعینات کر دیا گیا، بارڈر پہ، کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے، آپ لوگ بارڈر پہ رہیں. تو رات میں اچانک ایک ایسی آواز سنائی دی کہ جیسے کسی نے باہر سے کوئی بڑا حملہ ہونے والا. تو جو سرحد پہ جو صحابہ تھے وہ نکل کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر اور تیزی کے ساتھ آ رہا. جیسے انہوں نے قریب آتے ہوئے دیکھے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں معلوم کر کے آ رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں. یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری وہ سرحد پہ جو صحابہ تھے ان کی تھی. لیکن جب ایسے حملے کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی جس نے مدینہ کو ڈرا دیا، دہشا دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوکنا کر کے ان کو پہنچایا. ایسا نہیں کیا کہ موقع کی نزاکت یہ تھی کہ فوراً اس کو اٹیک کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں بچھائی اور ویسے ہی لے کر کے دوڑ گئے اور دوڑ کر کے محاصرہ کر کے آئے، یعنی چیک کر کے آئے، دیکھ کر کے آئے اور آ کر کے کہا کہ کوئی حملہ نہیں کیا ہے کسی نے، تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. اور اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے خوف سے تمہیں آزمایا جائے. یہ ایسا خوف تھا کہ چاروں طرف سے مدینہ کو لوگ گھیر رہے تھے، مدینہ کو ختم کر دینے کے، اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ امن و امان قائم ہو گیا، یہاں پہ رشتوں کی حفاظت ہو گئی تھی، یہاں انسانیت کی حفاظت ہو گئی تھی، اور یہ چیز ان کو برداشت نہیں. عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے یہ ان کو برداشت نہیں، عورتوں کو کھلونا نہ بنایا جائے یہ ان کو برداشت نہیں، یہ بیاج کا کاروبار نہ کیا جائے یہ ان کو برداشت نہیں، یہ خون ریزی نہ ہو، ظلم نہ ہو، یہ ان کو برداشت نہیں. اس لیے اس سسٹم کو ہی یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو خوف ان کے لیے ہمیشہ بنا رہا کہ کب کون کہاں سے حملہ کر. مسلم شریف حدیث نمبر 2307 اور بخاری شریف حدیث نمبر 2908. دوسری حدیث دیکھتے ہیں مالوں کے تعلق کہ صحابہ کرام کو مال کے تعلق سے کیسے آزمایا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس، صفہ والے یعنی وہی اصحاب صفہ، وہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہتے، قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے انہیں صحابہ صفہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو ان کے 70 آدمی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سے سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں آپ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، مطلب جسم ڈھانکنے کے لیے چادر تک نہ تھی، یا تو فقط باندھنے کے لیے کوئی تہبند ہوتی، یا ایک چادر ہوتی جس کو وہ سر پر یا کندھے پر ڈال لیتے، یا انہیں گردن میں باندھ لیا کرتے تھے، جو کسی کی آدھی پنڈلی کو ڈھانکتا، آدھی پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک پہنچتا. مطلب وہ کپڑا ایک ہوتا، ایک تو کسی کے پاس تہبند ہوتا یعنی لنگی ہوتی اور وہ اس سے اپنے جسم کو ڈھانکتے، اور کسی کے پاس ایک ایسی چادر ہوتی جو گلے سے ڈالتے اور اس کو نیچے تک لپیٹ لیتے جس سے ان کے کبھی آدھے ٹخنے تک اور پنڈلی تک ڈھکا کرتا. اور پھر آگے آپ فرماتے جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹا کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر کھل نہ جائے. یہ آزمائے جا رہے ہیں کہ ادھر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہے اور تم دنیا کو پسند کرتے ہو یا علم حاصل. اس کے بعد بھی انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی کہ چلو کچھ دن علم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ دن دنیا بھی حاصل. اسی حال میں ہے وہ ایک ہی چادر کے اوپر سمیٹ کر کے اس کو بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں کہ کہیں شطر نہ دکھ جائے. ایسی تنگی کے عالم میں بھی انہوں نے علم کو قبول کیا، علم کو پسند کیا اور علم کو حاصل کیا
جس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پاکیزہ دین، یہ پاکیزہ علم پر. تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی کہ صحابہ کرام اس حال میں بھی جو ہے صبر کیا کرتے تھے، اور ان کو مال سے اس طریقے سے آزمایا گیا اور علم کی اہمیت بھی. بخاری شریف حدیث نمبر 442. بھوک سے کیسے آزمائے گئے صحابہ؟ سیدہ عائشہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند دیکھ، اور 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی. ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، یعنی چاند کیلنڈر تھا، اور ابھی بھی وہ کیلنڈر کا کام کرتا ہے کہ پہلے دن کا چاند الگ دکھتا ہے، دوسرے دن کا الگ دکھتا ہے، تیسرے دن کا الگ دکھتا ہے. تو یہ کیلنڈر ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا، یہاں تک کہ 2 مہینے ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا. عروہ نے کہا، خالہ، پھر تمہارا گزر کس چیز پر ہوتا تھا؟ کیسے زندہ تھے؟ کیا کھاتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہیں 2 کالی چیز یعنی کھجور اور پانی پر. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ یعنی انصاری صحابہ، آپ کے ہمسائے، آپ کے ساتھی، تو جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر لے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں بھی پلاتے. 3 چیزیں، کبھی تحفے میں بکریوں کا دودھ آتا، اور باقی کھجور اور پانی پر 2 چاند یا 3 چاند گزر. ایسا آزمایا گیا بھوک سے. بخاری شریف حدیث نمبر 2567. ایک اور حدیث، وقت کافی ہو گیا، ایک دو حدیث اور دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور مجھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی فلاں آیت یعنی سورہ دہر کی آیت نمبر 8 پڑھ کر سنا. انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر کے سنائی اور اپنے گھر میں داخل. آخر میں وہاں سے چلا. کیوں بولا تھا ایسا؟ اور حضرت ابو ہریرہ اس قدر ٹیلنٹڈ تھے، ان کا جو ٹیلنٹ تھا، ذہن تھا، ان کی جو کہنا چاہیے کہ علم کو سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اور یاد کرنے کی جو صلاحیت تھی، اس قدر ٹیلنٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس ذہانت کو دنیا کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا. اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اپنی جگہ سے باہر نکلے اور عمر فاروق کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ عمر، مجھے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 سنا. اور حضرت عمر سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا کہنا چاہتے. انہوں نے بھی آیت سنا کر کے اور اپنے گھر میں چلے. یہ آگے چلے، کچھ دور آگے بڑھے تھے اور ایک غش کھا کر کے گر گئے بھوک کی وجہ سے. وہ آیت یہ تھی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود. یہ آیت پڑھنے کا حضرت ابو ہریرہ نے عمر سے کہا تھا کہ شاید یہ سن کر کے یا پڑھ کر کے انہیں کچھ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے بھوک لگی. تو وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ آیت تو پڑھ کے سنا دی اور چلے گئے. تو آخر میں وہاں سے چلا، تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ بھوک کی بے حال ہو کر کے اوندھا منہ گر پڑا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ. میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ، تیار ہو جا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہے. آپ مجھے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ لانے کا حکم دیا. میں نے اس میں سے دودھ پیا. آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پی لو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا، حتیٰ کہ میرا پیٹ سیدھا ہو گیا اور وہ پیالے کی طرح ہو گیا، یعنی بھر گیا. پھر میں سیدنا عمر سے ملا، مطلب اب پیٹ میں آ گیا نا. سیدنا عمر سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھوک دور کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو پہنچا دیا جو آپ سے اس بات کا زیادہ لائق، مطلب آپ کو یہ شرف نہیں ملا اور مجھے اللہ نے ایسی جگہ پہنچا. تو عمر کہتے، اللہ کی قسم، میں نے آپ سے جون سی آیت پڑھنے کا کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی. ایسا نہیں کہ مجھے یاد نہیں تھی اس لیے پڑھنے کا، مجھے اچھے سے یاد. سیدنا عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے سرخ اونٹ مل جانے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ تم نے اس آیت کو کیوں پڑھنے کا کہا تھا. اگر کاش میں اس کو سمجھ جاتا اور تمہیں لے کر کے جاتا اور تمہیں کھانا کھلاتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ سرخ اونٹ کے مل جانے سے بھی خوشی نہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 5375. ایک اور چھوٹا سا واقعہ، غزوہ ذات الرقا. یہ
چیتڑے والا جنگ کے نام سے جانی جاتی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کے لیے نکلے، اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے نکلے، یعنی الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے نکل رہے تھے۔ تو یہ 6 لوگوں کے بیچ میں ایک اونٹ تھا، اور کبھی کوئی سوار ہوتا، کبھی کوئی پیدل چلتا، کبھی کوئی۔ اس حالت میں ہم لوگ ہو گئے کہ ہمارے پیر پھٹ گئے اور ہم نے چیتڑے لپیٹ لی۔ تو اس جنگ کا نام ہی، مطلب وہ جو زخم ہو گیا، پیر پھٹ گیا، تو اس میں ہم کپڑے کو لپیٹ لیا کرتے تھے، ٹکڑوں کو لپیٹ لیا کرتے تھے کپڑوں کے، اس لیے مطلب چیتڑوں کو لپیٹ لیا کرتے، اس لیے اس جنگ کا نام ہی چیتڑے والی جنگ ہو گیا تھا، غزوہ ذات الرقاع۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4128۔ لیکن اس کے بعد بھی صحابہ ثابت قدم رہے، تو چند ہی دنوں میں اللہ رب العزت نے رحمتوں کی بارش کی، اور کیسر اور کسرا جیسی حکومت، یعنی سپر پاور اس دور کی، اور ساری دنیا ان کے قدموں کے اندر۔ اور آخرکار اللہ رب العزت نے بھی اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو۔ تو دنیا اور آخرت دونوں چیز اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی۔ آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 155۔ اور ہم تمہیں کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں میں نے دونوں چیز آپ کو بتایا کہ اللہ کئی بار دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اب جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ اکرام کو جب بہت مال دیا گیا تو اس وقت بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہی تو ساری نعمتیں نہیں دے رہا ہے، یعنی انہیں دے کر کے بھی آزمایا گیا تھا اور لے کر کے بھی۔ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسے موڑ آتے رہتے ہیں، کبھی پریشانی رہتی ہے اور کبھی خوشحالی رہتی ہے، تو دونوں حالات میں اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اس طریقے، اس کے تعلق سے ایک حدیث، حضرت ام سلمہ صحابی رسول ہیں، اور ابو سلمہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، یعنی سلمہ کے باپ ابو سلمہ، سلمہ کے والد، اور ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں۔ تو ابو سلمہ گھر آئے اور کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بہت پیاری بات ملی۔ آپ نے کہا کہ کیا سنا آپ نے؟ تو آپ نے وہ حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ اس مصیبت کے وقت یہ کلمات کہے، پڑھ لے اور یہ کہے کہ اے اللہ میرے اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ بہت بڑی یہ گارنٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھے اس میں اجر دے، مطلب جو مصیبت ملی ہے اس کا مجھے اجر چاہیے اور اس سے اچھی نعمت چاہیے، مجھے اس سے اچھی نعمت چاہیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی اس کو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے، یعنی اسے اجر بھی دیتا ہے اور اس سے بڑی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نے بہت قیمتی بات آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آئی ہے۔ یہ ابو سلمہ کہہ، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کچھ دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال، مجھے وہی حدیث اور میں پڑھنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی۔ دوسری پل مجھے یاد آیا کہ مدینہ کے اندر ابو سلمہ سے اچھا اور کون ہے، اس سے بہتر تو کوئی شخص۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اسے متواتر جو ہے پڑھتے رہی۔ جیسی میری عدت ختم ہوئی، اور جس کا انتقال ہوتا ہے ان کی عدت 4 مہینہ 10 دن، عدت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اس وقت چمڑے کو رنگ رہی تھی، مطلب کوئی کاروبار آپ کرتی، چمڑے کو رنگ رہی تھی، اور میں نے ایک تکیہ آپ کو پیش کیا اور آپ اس پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ اس پہ بیٹھے، آپ نے کہا کہ مجھ سے میں نکاح کر لوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے اور آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے، اللہ رب العزت عذاب دے۔ دوسری بات کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہے، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میرے بچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے کفایت کرے۔ دوسرا فرمایا کہ میری بھی عمر زیادہ ہے، اور تیسرا فرمایا کہ میری بھی بچے۔ تو آپ بہت خوش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو۔ اس کے بعد ام سلمہ فرماتی ہیں کہ واقعی
اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اس دعا کو جو پڑھے گا اللہ رب العزت اسے اجر بھی دے گا جو نعمت گئی ہے اور اس سے بہتر عطا فرمائے۔ تو اس نیت اور یقین کے ساتھ جب بندہ اللہ رب العزت کے تکلیف پر صبر کرتا ہے، صبر ایسا کہ جس میں شکایت نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہ رب العزت بہتر بدلہ عطا۔ تو یہ آیت آخری آیت آج کی کلاس کی، یہی لوگ ہیں اب جنہوں نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے کہ میرا رب ہے، اس نے طے کیا، اس نے میرا یہ مقدر بنایا ہے اور میرے رب سے بہتر فیصلہ میرے لیے کرنے والا اور کوئی نہیں ہو۔ وہ رحمان ہے، اس سے بڑا رحم کرنے والا مجھ پر کوئی نہیں، وہ میرا رب ہے اور میں اس کی رضا پہ راضی ہوں اور اس سے وہ مانگتا ہے کہ اللہ جو تکلیف پہنچی ہے مجھے اجر بھی چاہیے اور اس سے بہتر بھی چاہیے، تو اللہ رب العزت وہی فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، مسلم نے بھی اس کے لفظ کے آگے پیچھے مطلب بات کے آگے پیچھے کر کے نقل کیا ہے۔ مسند احمد پہلے لکھیں، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 سے 28 اور مسلم شریف حدیث نمبر 918، مطلب یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے 918 نمبر۔ مسلم میں یہ مختصر بیان ہوئی ہے۔ آخری آیت آج کی کلاس کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان، ان کے لیے بخشش بھی ہے، یعنی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، رحمت ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے یعنی دنیا اور آخرت اللہ رب العزت دونوں ان کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کا خلاصہ یہ دیکھ لیں، 3 چیزیں ہم کو ہر آیت میں دیکھنی تھی۔ پہلا کہ اس کے اندر توحید یا اللہ رب العزت کی عطا کیا ہے، دوسرا اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اوامر اور نواہی کیا ہے، احکام و مسائل کیا ہے، تیسرا کیا ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا، تو نصیحت ہم دیکھتے ہیں، نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اور جو اللہ رب العزت کے راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ رب العزت اسے بہتر اجر فرماتا ہے۔ 154 میں یہ پڑھا ہم نے،